اچھا بسرا صاحب، احتجاج آپ کا ناکام ہوا، لوگ آپ کے نکلے نہیں، اور اب الزام آپ لوگ سارا حکومت پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب، پہلے تو آپ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کہی کہ آج آپ نے 5 اگست کی انہوں نے بات کی۔ پہلی بات تو میں 5 اگست آپ دیکھ لیجئے کہ کب آیا، جب 26 نومبر کو ہم نے لاشیں اٹھائیں، وہاں سے ڈی چوک سے 14 لاشیں اٹھائیں، 72 لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے باوجود آج الحمدللہ صف بندی کر کے جہاں کہا جا رہا تھا کہ ایک بندہ نہیں نکلے گا، گزشتہ 15 دن سے پنجاب جو ہے یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں پر بربریت کا عالم یہ ہے کہ پولیس گردی کا وہ عالم ہے، کسی کے گھر کی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل ہو رہی ہے۔ بھائی اس وقت تو کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو رہا تھا، آج کیا ہوا ہے؟ آج آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ویژولز جا رہے ہیں، آپ نیشنل اسمبلی کے اندر ایم این ایز کو وہاں پہ جیل میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ویسے تو پورا پاکستانی جیل بنا ہوا ہے، اس سے آگے چلیں۔ کیا یہ پارلیمنٹ یہ سپریم ادارہ نہیں ہے؟ ان کے مطابق سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اچھا یہ لوگ جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، کیا وہ ادارہ نہیں ہے؟ کیا نیب پہ انہوں نے حملہ کیا، وہ ادارہ نہیں ہے؟ دوسری بات، سلیم سندھو صاحب میرے بھائی ہیں، بلیو کیجئے گا سندھو صاحب، میں ہمدردی بھی آپ سے کہ اگر میرا بھائی جس کے نام پہ سیاست کرتا ہے، نواز شریف کے نام پہ، اگر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا ہے اور مریم بی بی ہار گئی ہے، شہباز شریف ہار گیا ہے، تو تانوں کون گھر والے سیریس نہیں لیندے، محلے والے ووٹ نہیں دیتے، تو میں تھوڑی کسی گل کا کی جواب دیا۔ دوسری بات، میں اطہر کاظمی صاحب ابھی 9 مئی کی انہوں نے بات کی، کیا 9 مئی ہے؟ جس نے تحریک انصاف چھوڑ دی، جس نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا، اس کا 9 مئی ختم ہو گیا، 7 خون معاف ہو گئے۔ اور جو 9 مئی والے دن کوئٹہ میں بھی موجود تھا، ایک فکرہ کس بنیاد پہ سزا دی گئی کہ یہ ایک آدمی سلیمانی ٹوپی پہن کر عمران خان صاحب کے تمام سیکورٹی چیکس کو کلیئر کرتا ہوا بیڈ کے نیچے گھس گیا، وہاں پہ پلاننگ ہو رہی تھی، اور اسی طرح موٹر وے پہ جناب وہ گاڑی کے نیچے گھس گیا۔ اللہ کا نام مانے، اس وقت اطہر کاظمی صاحب پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نا آئین قانون سیاست اخلاقیات کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے سیاست اور جمہوریت۔ ٹھیک، اچھا بسرا صاحب، جو ملک صاحب نے بھی بات کی اور ابھی سینیٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کچھ چیزوں کا آپ کو بھی خیال کرنا پڑے گا، آپ لوگوں کو سیاسی جماعت بننا پڑے گا، آپ کا جو لہجہ ہے، آپ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، ایسے ماحول کے اندر تو پھر آپ کو اجازت نہیں ملے گی جلسے جلوس کی۔ اچھا کاظمی صاحب، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دوستوں نے باتیں کی ہیں، جی انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی پہ آپ نے فلاں جگہ پر حملہ کر دیا، فلاں انسٹالیشن پر حملہ کر دیا، فلاں جلاؤ گھیراؤ کیا۔ اچھا ایک ایسا 9 مئی ہے کہ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اس جعلی نظام کو، جعلی سسٹم کو، جعلی اسمبلیوں کو چلنے دیں، ستے خیرہ نے ان کو آپ شفٹ کر دیتے ہیں بنی گالا۔ یہ 9 مئی کی حقیقت اور اصلیت۔ دوسری بات، یہ وہی اگر 9 مئی کہتے ہیں نا معافی مانگے، معافی ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کروایا، 9 مئی کی معافی ان کو آپ مجھے بتائیے کہ 9 مئی اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہم یہ ملزم بھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں، جس طرح اب ہم ٹی وی میں بیٹھے ہیں، اس کو لائیو پوری قوم کو دکھائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اور خان صاحب نے کہا اگر ہم لوگ ملوث ہوئے تو ہم معافی مانگیں گے۔ میرے بھائی، کیوں نہیں بنایا گیا جوڈیشل کمیشن؟ کیوں نہیں سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی؟ اس لیے ان کو بس ایک ہی ہے کہ آپ نے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اگر وہ بیچارہ کونسلر بننے کے قابل نہیں رہا تو مجھے بتائیے کہ سیاستدان، ہاں ہم نے ان کی طرح لوٹ مار نہیں کی، عمران خان صاحب نے ٹیٹیاں نہیں لگائیں، عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کی، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیاسی ہونا چاہیے۔ پاکستان میں سیاسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فارم 47 کے نمونوں کا، بہروپیوں کا، سیاسی یتیموں کا ٹولہ کٹا ہوا ہے، یہ سیاست سمجھتے ہیں لوٹ مار کو، کرپشن کو، ہیرا پھیری کو، فراڈ کو۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں تو ایسی سیاست نہیں آتی، نہ ہی خان صاحب نے کرنی ہے۔ اس لیے میں ریسٹ ایشور رہے کہ 9 مئی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ہوا ہے تو اس کی بنائیں جوڈیشل کمیشن۔ اور دوسری بات بتائیں کہ یہ جو سپریم اپنا پارلیمنٹ ہے، یہ کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے، نیب کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گلو بٹوں کے ذریعے ان پر حملے کیے، نقاب پوش پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو گئے، اس کی انکوائری کون کرے گا؟ اور اس لیے میں دوسری بات یہ سمجھتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں ملک صاحب کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے،
لیکن یہ تجزیہ اگر کریں تو میں ان کے تجزیے کا جواب دوں. اگر انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرنی ہے تو میں کیسے جواب دے سکتا ہوں. دوسری بات میرے بھائی، آخر میں آپ نے ایک سوال کیا تھا، ذرا ریپیٹ کیجئے گا جو آپ نے میرے سے کوشچن کیا تھا. کتنی سی برداشت ہے بسرا صاحب میں؟ وہ میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ کتنی سی برداشت ہے بسرا صاحب میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی سے؟ وہ اب ملک صاحب نے تو دیکھے نا جی اپنا تجزیہ دیا ہے. میرا کوشچن یہی تھا کہ آپ لوگوں میں برداشت نہیں ہے، آپ لوگ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، پھر حکومت آپ کو اجازت نہیں دیتی جلسہ کرنے کی. اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں، سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ میرے بھائی ووٹوں سے ہوتا ہے، عوام سے ہوتا ہے. اگر میں آج اعلان کر دوں کہ ملک نصر اللہ ملک صاحب کل وزیر اعظم ہوں گے، اطہر کاظمی صاحب صدارتی محل میں بٹھا دوں، سندھو صاحب کو میں بٹھا دوں یہاں پہ پنجاب کی وزیر اعظم لگا دوں، تو بھائی یہ کون سی سیاست ہے؟ جلاؤ گراؤ. میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے جلاؤ گراؤ کیا ہوتا، اگر ہم نے 9 مئی کیا ہوتا تو مجھے بتائیے کہ 8 فروری کو عوام اس طرح 9 مئی کو ڈسٹ بن میں نہ پھینکتی، 2/3 میجورٹی ہمیں نہ دیتی. اس وقت 9 مئی ہوا تھا نا. آپ نے پارٹی توڑ لی، نشان چھین لیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا، فون بند کر لیے. دین کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جان اللہ دی ووٹ خان دا. بھائی وہ ہمیں سیاست نہیں آتی ملک صاحب، وہ ہمیں بتا دیجئے کہ جس دن میاں شہباز شریف منی لانڈرنگ میں سمجھاتا ہوں آپ کو سیاست ابھی بسرا صاحب. ٹھیک ہے بسرا صاحب، اس میں ایک چیز بات میں بولا نہیں، ہمیں وہ سیاست نہیں آتی کہ جس دن میاں شہباز شریف کو سزا ہونی تھی منی لانڈرنگ میں ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. میاں نواز شریف وہ کون ہیں؟ یہاں پر ان کے لوٹ مار کر کے سارے بچے پاکستان کا مال باہر لے گئے، اور وہ میاں آیا، انہوں نے کہا میاں جی تو آوے گا لگ پتا جاوے گا، میاں تو کبوتر اڑانا پھرتا ہے، توتے اڑانا پھرتا ہے. اس لیے ہمارا ان سے مقابلہ نہیں ہے. جی بسرا صاحب، ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا، اور دوسرا کیا کوئی ایسی باز گشت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی؟ آپ لوگ بھی کچھ سن رہے ہیں؟ یہ 27ویں کریں یا 28ویں کریں، ان کو کون روکنے والا؟ یہ جنگل کے بادشاہ ہیں پاکستان میں. یہ آپ اس کو پارلیمنٹ، جمہوریت اور سیاست سمجھتے ہیں؟ ان کو کون روکنے والا ہے؟ آپ اندازہ کریں، اتنی بڑی یہ حکومت ہے کہ ہمیں جنگ بندی کا پتہ بھی چلتا ہے وہاں سے ٹرمپ سے، ہمیں معاہدوں کا پتہ بھی چلتا ہے ٹرمپ سے. یہ تو ان کی حیثیت اور اوقات ہے. رہی 190 ملین والی بات، سندھو صاحب 190 ملین وہی ہے نا جس کے آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. بھائی اگر وہ 190 ملین چوری کا تھا تو کیوں یونیورسٹی بنا رہے ہیں آپ؟ دوسری بات، سنسد سنیں، تواڈے منہ کرپشن دیا گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں. یقین بات سنیں، آپ کے منہ سے نا، آپ کے منہ سے کرپشن کی باتیں اچھی نہیں لگتی. کہ نون لیگ کا بندہ کرپشن پہ بھاشن دے تو یہ سمجھے قیامت آ نہیں رہی، قیامت آ چکی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ پہ تو آگی قیامت. اچھا بات تو سن لیں، یعنی کہ میاں نواز شریف کے بارے میں بتائیں، آپ بات کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ بات تو سنیں، آج جو آپ کے لیڈر جن کے نام پہ آپ سیاست کرتے ہیں وہ بیچارہ کونسلر بننے کے قابل میرے لیڈر کے بارے تو آسد سے کوشچن نہیں ہے کہ there is no any evidence of the corruption. سنیں بات تو سن لیں. بسرا صاحب ملک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. اچھا گل سنو، نون لیگ تے وہ ہے جنہوں نے گھر دے ووٹ نہیں دینے تو جا کے کرنا کی ہے، یہ بتائیں. آپ بسرا صاحب آپ بھائی ہیں، میں آپ سے کیا بات کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں نا یار، میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ اگر نواز شریف اپنا الیکشن ہار گیا ہے جو پارٹی کا سربراہ ہے، اور اگر مریم بی بی ہار گئی ہے، شہباز شریف ہار گیا، میں آپ کو چیلنج کہتا ہوں مریم بی بی کامکاری پورے صوبے میں جا کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کام ہو رہا ہے. سندھو صاحب ایک گل سن لو، سندھو صاحب ہمارا وہ کرشی والا ایک بابا آیا تھا نا جس نے وہ نواز شریف مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہو تو نواز شریف کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. یہ تو ان کی سیاست رہ گئی ہے. چلے میں ذرا ملک صاحب کو بھی شامل کروں بیچ میں. آپ کو پتا کیا کیا یہ ہوتا رہے. اور 197 وائی بلاک میں کون رہتا تھا؟ گوگی رہتی تھی نا ادھر ڈیفنس میں. آپ ایک کام کریں نا، کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ بات سنیں، آپ کو پتا ہے، آپ کو ساری باتوں کا پتا ہے. سندھو صاحب ایک کام کریں، ان باتوں کو آج 3 سال ہو گئے حکومت کو گئے ہوئے، کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ کیوں نہیں باہر سے پکڑ کے لاتے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتے تھے. لے آئیں گے بسرا صاحب، لے آئیں گے، بے فکر آپ کی یہ خواہش پوری کر دی. آپ کہتے تھے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتے تھے. آپ میرے بھائی ہیں، آپ کی یہ خواہش پوری کریں گے ڈیفینیٹ.
آپ سنیں جو ہمارے افسر زمانے میں لگے ہوئے تھے کسی کو آپ نے چیف سیکرٹری لگا دیا ہے, کسی کو آئی جی لگا دیا ہے, کسی کو کمشنر لگا دیا ہے, ان کو پکڑے اور صاحب اندر ہم کریں. تو ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں پہ سٹارٹ لیا تھا. آپ ہی دیکھ لیں کہ آپ کے میں کیا بات کروں آپ کے لیے. چلیں باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.